بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ہم، اور ان میں سے کوئی بھی نقصان آپ کو نہیں دے سکتا، من احد، کوئی ایک بھی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے عاشق جنات کا شادی شدہ زندگی کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، عاشق جنات کے معاملین، ان کے ساتھ تعامل کرنے والے جو جنات ہیں وہ کون سے ہیں، اور اسی حوالے سے عاشق جنات کی وجہ سے خواتین میں خاص طور پہ کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ پڑتی ہیں، اور مردوں میں کون کون سی بیماریاں پڑتی ہیں۔ ہم یہ دو چار سوالات کا جو ہے نا وہ آج احاطہ کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت آپ کو اچھی بھی لگے گی انشاءاللہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے تاکہ آپ تک ہماری اس سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، عاشق جن جو ہے وہ یعنی اگر کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور معاملات کو خراب کرنے کے لیے دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات پیدا کر دیے ہیں کہ جی یہ آپس میں لڑتے رہیں، اول تو عاشق جن اس وقت آپ کے ساتھ اگر موجود ہے تو وہ اسی وقت عاشق جن میں تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کچھ عرصہ کچھ وقت لگے گا آپ کے ساتھ عاشق جن میں کنورٹ ہوتے ہوئے، اور جب وہ عاشق جن کنورٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات یعنی عاشق جن میں کنورٹ ہونے کے بعد پھر وہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ شادی ہوئی، ہسبینڈ وائف کا آپس میں تعلق، ایک ربط قائم ہوا، اور اس کے بعد اس تعلق کو مختلف اوقات میں آن اینڈ آف اس کے اندر جو ہے وہ یعنی تبدیلیاں آتی رہیں، اور کبھی خامن کو لگا کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، کبھی بیوی کو لگا کہ میرا خامن جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پھر تبدیل ہوتی رہتی، اور پھر انہی چیزوں کے یعنی آپ کے ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو جنات اور شیاطین ہیں وہ پھر آپ کے اوپر مسلط ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ان چیزوں کو آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ تبدیلی کی طرف اس کا رخ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خیر مقرر کر دی گئی ہو تو اس وقت آپ کے ساتھ جو جناتی جو مسائل ہیں وہ آپ کے اوپر کبھی بھی وہ مسلط نہیں ہو سکتے، الا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ان کو یہ قوت عطا کر دی ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ اللہ کے حکم سے نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے جب یہ چیزیں اس طرح کی سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں کو صاحب اولاد کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد چیزیں محبت کی طرف بدلتی ہیں، دونوں اولاد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ انسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس دوران بھی شیطان جو ہے وہ اپنا وار کرنا نہیں چھوڑتا، وہ اس دوران بھی آپ کو ضرر اور تکلیف دینے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن اس دوران خواتین کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رحم کے اندر ورم جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحم کے اندر تکالیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ چیزیں یعنی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جبکہ آپ کو ان عام روٹین میں استعمال کی گئی ادویات سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مرد کے اندر کیا تغیر آتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی شہوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ بیوی کے قریب جائے گا اس کی شہوت بالکل معدوم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح سب سے پہلے تو یہ کام ہوتا ہے۔ اور اگر مطلب کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کرنے کے بعد اس کے اندر قوت پیدا ہو ہی جائے تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا یا اپنی بیوی کو سیٹسفیکشن نہیں دے پاتا، اور اس چیز کو لے کے بھی دونوں کے درمیان چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ اچھا، اب اس میں اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو یعنی جسمانی تبدیلیوں کے سبب سے یا بیماری کے سبب سے بھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو بالکل ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں میرا یہ مشورہ رہتا ہے ہمیشہ کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ صرف رقیہ سے علاج کریں یا صرف آپ میڈیسن سے علاج کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے
بہت سارے معاملات میں میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے جب چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس مریض کو شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ اب مردوں کے اندر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مختلف جسم کے مختلف حصوں میں اس کی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ادھر گلٹی بن جائے گی پھر ختم ہو جائے گی، کبھی ادھر بنے گی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں پھر آن اینڈ آف اس کے ساتھ وہ چلتی رہتی ہیں، وہ بیچارہ ادویات کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور وہ خود اس چیز کو اپنی طرف یعنی اپنے آپ کو اس طرف نہیں لے کے آتا الا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ مجھے قرآن کے مطابق اور حدیث رسول یا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی کوئی علاج کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح خواتین کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں عاشق جن جو ہے وہ، چونکہ میں نے کل ایک جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو مارد جن ہے، مارد وہ بہت زیادہ اس میں عاشق جنات کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتا ہے۔ تو گھر کے اندر پھر وہ لڑائی اور جھگڑے، ایک دوسرے کو چہرے کا مختلف دکھانا، میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں پیدا کر دینا کہ یعنی وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل بیزار ہو کے رہیں، اور گھر کے اندر کے ماحول کو بہت زیادہ خراب کر دینا، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے غلط فہمیوں کا شکار کر دینا۔ تو یہ پھر عاشق جن جو ہے وہ اس طرح سے یہ معاملہ پیدا کرتا ہے۔ عاشق جن اکثر میاں بیوی کے درمیان شکوک اور شبہات بہت زیادہ پیدا کرتا ہے، اور کبھی خاوند کو بیوی کے متعلق، بیوی کو خاوند کے متعلق جو ہے نا وہ شکوک میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جب تک طلاق نہ ہو جائے یا جب تک آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جدائی کا معاملہ نہ ہو جائے وہ تب تک جو ہے وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھتا۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے ہاں مطلب ایک عجیب ذہن سازی ہمارے ہاں معاشرے میں کر دی گئی ہے کہ خاوند اگر تمہارے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کرتا یا تمہارے معاملات کے اوپر جو ہے نا وہ اچھا نہیں سوچتا، اس کو موقع دیے بغیر جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کرو اور اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خاوند کو ہر لحاظ سے اس کو جو ہے نا وہ موقع فراہم کرنا چاہیے۔ اس چیز کو سمجھ اگر آ جائے آپ کو کہ کیا واقعی میاں بیوی کے درمیان یہ معاملات اس طرح سے خراب ہوتے ہیں اور خرابی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا بہترین جو ہے نا وہ سولوشن آپ کو نکالنا چاہیے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ خواتین کو سورۃ النور پڑھنی چاہیے اور مرد حضرات کو سورۃ دخان پڑھنی چاہیے۔ پانی پہ دم کریں، وہ ایک دوسرے کو پانی کا تبادلہ کریں پانی پینے میں، یعنی خاوند جو ہے وہ بیوی کو پانی دم کر کے دے، بیوی اپنے خاوند کو پانی دم کر کے دے، یا دونوں پانی مکس کر لیں اور کسی بھی وقت اس پانی کو پینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس حوالے سے ہمارے پاس الحمدللہ اس یعنی خواتین مردوں کے لیے معجون شباب جو ہے نا وہ ہم نے وہ اختیار کی ہے، الحمدللہ اس کا بہت افیکٹ آیا ہے لوگوں کی زندگیوں میں، اور رقیہ کر کے دیتے ہیں، وہ ویسے نہیں دیتے، تو اس دوائی کا استعمال کریں، ساتھ ساتھ اپنا علاج جو ہے وہ مکمل کریں، رقیہ سے اور ادویات سے، دونوں طریقوں سے جب آپ علاج پورا کریں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ بہت سارے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولے گا۔ مجھے اجازت دیجیے اور انشاءاللہ باذن اللہ میں نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ وہ اسی حوالے سے، عاشق جن کے حوالے سے ہوگی۔ ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے، انشاءاللہ اس کو میں مکمل کروں گا تاکہ آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔